بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عید کا دوسرا دن ایک نئی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی جس کا ٹارگٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، اور یہ آڈیو لیک کس نے کی، یہ ریکارڈنگ کس نے کی ہوگی، اس کے بارے میں ظاہر ہے حتمی طور کے اوپر کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ آڈیو جو لیک ہوئی یہ حقیقی ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے مطلب ہے کہ آپ شور نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جو ایک تسلسل ہے آڈیو لیکس کا، ایک کافی عرصے سے جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں، تو اس سے ظاہر ہے چونکہ کسی بھی آڈیو لیک کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی مطلب ہے کہ پروب نہیں ہوا، لیکن جنرلی بہت سے ایڈمیشنز بھی آئے، بہت سے کیسز میں لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ ہماری ہی بات چیت ہے۔ کچھ لوگوں نے تو مطلب ہے کہ ٹرولی کہا کہ جی یہ سب بات ہم نے کی، کچھ نے یہ کہا کہ نہیں یہ چیزیں مطلب ہے کہ ٹوٹے جوڑے گئے ہیں، اس قسم کی کچھ لوگوں نے بات کی۔ تو اس کیس میں ظاہر ہے یہ جو چیز سامنے آئی وہ کہ چیف جسٹس صاحب کی جو کوئی قریبی عزیزہ کوئی عزیز خاتون ہیں، ان کی قریبی رشتہ دار خاتون ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کسی ایک اور کوئی نامور ویل کنیکٹڈ وکیل ہیں ان کی وائف سے مبینہ طور کے اوپر، اور ڈسکشن وہی والی بات ہو رہی ہے کہ جی عمران خان کے جلسے میں گئی، جن خاتون کا تعلق بتایا جاتا ہے کہ ان کا قریبی تعلق ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور وہاں پہ کہ جی وہ اپنی جس دوسری خاتون سے بات ہو رہی ہے ان کو یہ بتا رہی ہیں کہ جی وہ چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے یہ کہا کہ جی لاہور کے جلسے میں، عمران خان صاحب کے جلسے میں وہ بھی موجود تھیں، لاکھوں لوگ وہاں پہ تھے، لاکھوں لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں، عمران خان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے اور لاکھوں لوگ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ سو ایک تاثر یہ دیا گیا اس سے کہ جی کس طریقے سے جو چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے قریبی جو خواتین ہیں ان کو وہ انفلوئنس کر رہی ہیں ان فیور آف عمران خان، اور پھر اس میں یہ بھی بات کی گئی کہ جی ہم نے ان کو یہ والی بات ایک میسیج بھیجا، اور پھر وہاں سے کس قسم کا کوئی ایموجی مطلب ہے کہ جواب کس قسم کا آیا، نہ صرف ان کو بلکہ ایک اور جج صاحب کو جو کہ وہ 3 ممبر بینچ میں شامل ہیں۔ سو یہ ایک مطلب ہے کہ الجڈ آڈیو ہے، مبینہ آڈیو ہے جو کہ اس وقت وائرل ہوئی ہے، اور اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ لوگوں سے شیئر کی جا رہی ہے، ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو ظاہر ہے پی ایم ایل این کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے، یا اینٹی جو عمران خان جو بھی مطلب ہے کہ اگر لوگ ہیں جو بھی ہوں گے ان کے لیے ظاہر ہے یہ ایک بڑی پلس ایک زبردست قسم کی ان کے پاس ایک ایسی پروپیگنڈا مطلب ہے کہ پروپیگنڈے کے لیے ایک اور کچھ ایسا مواد آ گیا ہے کہ ظاہر ہے اب کتنا دن یہ اس طرح کے چیزیں چلتی ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان چیزوں کی اب لائف رہی نہیں۔ بہت بڑی بڑی آڈیوز آئی ہیں، بہت اہم ترین لوگوں کے بارے میں آئی ہیں، لیکن کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں بنتا، اور 2-3 دن کے بعد نئی ایک چیز آ جاتی ہے اور ساری کی ساری ڈسکشن دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ اب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ جرنلسٹ ہیں، اب وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایک میں پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ تھا کہ جی جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو یا تو ایک وضاحت دینی چاہیے اور یا ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ تو اب مختلف قسم کی ظاہر باتیں کہی جا رہی ہیں، اور اسی الجڈ آڈیو کی بنیاد کے اوپر کنکلوژنز ڈرا کیے جا رہے ہیں سارا کچھ۔ ایک تو ہے یہ بات ہے کہ جس نے بھی یہ لیک کی اس موقع کے اوپر، میری ذاتی رائے میں ظاہر ہے اس کا مقصد یہی ہوگا کہ یہ انفلوئنس کیا جائے، ذرا چیف جسٹس صاحب کو بیک فٹ کے اوپر ڈالا جائے، اور وہ ظاہر ہے اسی لحاظ سے کہ ظاہر ہے ان کا ایک فیصلہ ہے 3 ممبر بینچ کا جس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ فیصلہ وہ بہت متنازع ہے، وہ بینچ خود بہت بڑا بہت متنازع ہے، اور میں متنازع اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو سیاسی لحاظ سے ہوتا ہے نا کہ جی فار آؤٹ سائڈرز سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس لحاظ سے ظاہر ہے جس قسم کے تنازع کا شکار خود سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اور پھر اس تنازع کا چونکہ جو فوکس ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے اختیارات ہیں، تو اس لحاظ سے ظاہر ہے وہ تنازع سب اپنی جگہ، لیکن یہ کہ اب مقصد اس کا یہی ہے جس نے بھی یہ لیک کی ہوگی کہ جی یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو تھوڑا سا بیک فٹ کے اوپر لایا جائے۔ اب یہ کامیابی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن وہ جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے نا کہ یا تو استعفیٰ دیں اور یا پھر وہ وضاحت دیں، تو میری ذاتی رائے میں
بہت سی چونکہ ابھی آڈیوز آ چکی ہیں، اور میں فواد چوہی صاحب کو پڑھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی جس وقت پرائم منسٹر آفس کی کچھ آڈیوز جو لیک ہوئی تو اس وقت پی ٹی آئی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کو انٹروین کرنا چاہیے، اور وہ کہتے تھے کہ جی ہم اگر یہ انٹرونشن ہوتی تو اس طرح کے معاملات نہ ہوتے، اور یہ چیزیں ریگولیٹ ہونی چاہیے. کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کوئی کسی کی آڈیوز جو ہے مطلب ہے کہ ٹیلی فونک کنورسیشن جو ہے وہ ریکارڈ کرے، اور وہ ظاہر ہے ان کا حوالہ جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف ہے. اور جنرلی آپ کو پتہ ہے کہ آئی بی اور آئی ایس آئی جنرلی یہ جو آڈیو ٹیپنگ جو ہوتی ہے، جو فون ٹیپنگ جو ہوتی ہے، تو وہ جنرلی وہ لوگ کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ جی ان کا یہ کہنا ہے، لیکن میں پہلے اس کے اوپر بعد میں آؤں گا، یہ والا جو اسپیکٹ ہے. لیکن یہ کہ جی سپریم کورٹ اگر اس وقت لے لیتی یہ پی ٹی آئی کی پٹیشن کو انٹرٹین کرتی، تو یہ اس طرح یہ آڈیو لیکس کا سلسلہ جو ہے یہ پھر رک سکتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر آتا ہوں، لیکن میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ میری ذاتی رائے میں جو ہے جو بھی پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں، جو بھی دوسری سائڈ ڈیمانڈ کرتی ہے یا چیف جسٹس کے متعلق، میرا خیال ہے کہ اس میٹر کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کو پروب ایک آرڈر کرنا چاہیے، انکوائری آرڈر کرنا چاہیے، ان کو فورنسک کروانا چاہیے اس آڈیو کا کہ یہ آڈیو ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، اور اس کے اوپر ایک امپارشل انکوائری ہونی چاہیے. اور انکوائری کے لیے میرا خیال ہے جوڈیشل کمیشن خود چیف جسٹس بناتے ہیں، لیکن اس میں ان ججز میں سے کسی ججز کو شامل کریں جو کہ ان کے لائک مائنڈیڈ، جن کو جس طرح کہا جاتا ہے نا، ایک لائک مائنڈیڈ ججز ہیں، اور ایک ججز سیٹ آف ججز وہ ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ مطلب ہے کہ وہ اگری نہیں کرتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان میں سے کسی جج صاحب، اور بہت اچھا ہو کہ آپ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو، یا جسٹس یحییٰ صاحب کو، جسٹس امین اللہ صاحب کو، جسٹس منصور کو، ان میں سے آپ کسی کو ایک یہ مطلب ہے کہ مسئلہ ریفر کرتے ہیں، کمیشن بناتے ہیں. ایک تو اوتھینٹسٹی نہ صرف اس کی بلکہ اور ایسے جو آڈیوز ہیں خاص طور کے اوپر جس میں ججز کے متعلق جو معاملات ہیں، جن میں ججز کے متعلق بات کی گئی، ان تمام آڈیوز کا فورنسک ہونا چاہیے، فورنسک آرڈر کروائیں. اور اس کی بنیاد کے اوپر پھر جو بات فواد چوہی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ کس طرح سے مطلب ہے کہ یہ کون ریکارڈ کرتا ہے، وہ دو اسپیکٹس ہیں. دیکھیں ان جتنے بھی یہ آڈیوز آ رہے ہیں ان کے دو اسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ کیا یہ جو فون ٹیپنگ ہے یا جو بگنگ کی جاتی ہے، یہ سارا کچھ ایجنسیز اگر کرتی ہیں اور جو کرتی ہیں، تو کیا ان کو پرمیشن ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں. اور اگر فرض کریں کہ وہ یہ کام کرتے ہیں اور جو کہ پوری دنیا کی ایجنسیز کرتی ہیں، تو کیا یہ لیکس ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. بیکاز میرا خود اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے ویسے کہ کیا لیکس ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اور وہ بھی پولیٹیکل اگر اس کے کچھ موٹیوز ہیں، یا تو نا ملک کے انٹرسٹ میں ہو. جس طرح فرض کریں کہ شوکت ترین صاحب والا جو ایک آڈیو تھا، جب وہ جو فائنانس منسٹر اس وقت تھے کے پی کے اور پنجاب کے، ان سے وہ بات کر رہے تھے اور آئی ایم ایف کی متعلق اس کو ڈی ریل کرنے کی بات کر رہے تھے. یا تو ایسا میکنزم ہو کہ اس قسم کی جو آڈیوز ہیں اس کے اوپر ایک ایسا میکنزم بنائیں کہ وہ ایجنسی جو ہیں وہ حکومت کو انفارم کر کے اور اس چیزوں کے اوپر پروب یا پروسیڈنگز، لیگل پروسیڈنگ انیشیٹ ہونی چاہیے. بیکاز یہ اگر فون ٹیپنگ نہ ہوتی، فرض کریں وہ والی بات، تو ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے. اور وہ چیزیں جو ملک کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں، جو ملک کو ڈیمیج کر رہی ہیں، تو ایسی چیزوں کے لیے یہ جو جنرلی جو یہ ٹیپنگ شیپنگ کی جاتی ہے نا، جو بگنگ کی جاتی ہے، اس کا مقصد پرائمریلی یہ ہوتا ہے. یہ سیاست نہیں ہوتا کہ کسی کو سیاسی طور پہ ڈینڈ کرنا، کسی کو بلیک میل کرنا، کسی کو یہ کرنا، کسی کو وہ کرنا. اس کے لیے تاکہ یہی والا جو میں کمیشن بنانے کی بات کر رہا ہوں، تو دو اسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ والی بات کہ جی اس کے لیے فون ٹیپنگ کے لیے جو کہ سلسلہ میں کہتا ہوں پوری دنیا میں ہوتا ہے اور اس کو آپ روک نہیں سکتے، اس کے لیے ڈوز اور ڈونٹس کیا ہونے چاہیے اس کی. اور پھر جو آبجیکشنیبل چیزیں آ جاتی ہیں، جس طرح فرض کریں میں اس کی بات کر رہا تھا، وہی والی پہلی بات، یا
ایسی چیزیں جس میں اگر فرض کریں کہ ججز کے بارے میں کوئی ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس میں ججز کا باعث، جس میں ججز کسی اسکیم کا کوئی حصہ نظر آ رہے ہیں، مبینہ کسی اسکیم کا حصہ نظر آ رہے ہیں، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل لیڈر کے حق میں اور کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی یا کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اگر اس قسم کی صورتحال ہے تو اس کے اوپر کیا کچھ ہونا چاہیے، اس کا کیا ہونا چاہیے اس پروف کا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف یہ ہے کہ جی فرض کریں ایک چیز جینوئن ہے، جیسے میں آئی ایم ایف کی بات کر رہا ہوں کہ شوکت ترین صاحب کے متعلق ہے اور اس کی فورنسک ہوتی ہے اور وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بالکل صحیح بات ہے. آپ کہیں کہ جی نہیں یہ تو ٹیپنگ ہونی نہیں چاہیے تھی تو اس لیے وہ بات صحیح بھی ہے تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. نہیں، اس کو ریگولیٹ کریں، ایک ایسا میکنزم بنائیں کہ حکومت انفارم کر کے تو آپ پروسیڈ کریں اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہے. لیکن دوسری سائڈ کے اوپر اگر کوئی ایسی چیز سامنے جب آتی ہے تو اس میں جو لوگ اس قسم کے ایکشنز میں انوالو ہیں ان کے خلاف پروسیڈنگ ہونی چاہیے. سو اس لحاظ سے میں نہیں مشورہ دیتا کہ چیف جسٹس صاحب فوری طور پہ ریزائن کر دیں اس کے اوپر یا وہ کوئی کلیریفیکیشن ایشو کر دیں، بیکاز اس دونوں لحاظ سے مطلب ہے کہ حل وہ نہیں ہے. حل یہ ہے اور انصاف یہ ہے کہ پہلے تو یہ بات ڈٹرمن ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں یہ صحیح ہیں بھی کہ نہیں، یہ جعلی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. بیکاز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب کچھ یہ فراڈ ہو، سب کچھ یہ مطلب ہے کہ غلط ہو، جھوٹ ہو. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ یہ دو ایسپیکٹ ہیں اور دونوں ایسپیکٹس کو ہمیں کور کرنا چاہیے. اور جہاں تک فواد چوہدری صاحب والی بات تھی تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو اس کے اوپر پروب آرڈر کرنا چاہیے اور اس کے لیے وہی والی بات کمیشن بنا کے تو آپ آگے پروسیڈ کریں. فواد چوہدری صاحب نے وہ جو بات کی کہ جی یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں تو میں صرف ان کو یہ بات یاد دلواؤں کہ ایک تو یہ بات آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا میں اور وہ بات میں عمران خان کو ریفر کر کے کہتا ہوں جب وہ وزیر اعظم تھے انہوں نے بارہا کہا کہ پوری دنیا میں یہ جو امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، جو امپورٹنٹ عہدوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ویجیلنس ہوتی ہے. ان کو جو ان کی ایجنسیز ہوتی ہیں اپنے ممالک کی ان کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں ان کے ایکشنز کو. یہ فون ٹیپنگ یہ انہوں نے عمران خان صاحب نے خود بھی کہا تھا میرا کوئی فون ٹیپ کرے مجھے تو کوئی اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں، میری کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. ان کو ڈر ہونا چاہیے جو کرپشن کرتے ہیں، اس طرح کی بات وہ کرتے رہے. سو اب یہ ہے کہ جی ظاہر ہے چونکہ ان کی حکومت چلی گئی تو اب یہ جو فواد چوہدری صاحب اب جو بات کر رہے ہیں اس بات سے بالکل ڈفرینٹ ہے کہ جو کہ عمران خان صاحب اس دور میں کرتے تھے. اور یہ فون ٹیپنگ اگر آج غلط ہے تو اصل بات یہ ہے کہ بے شک جس وقت آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے، جس وقت آپ وزیر اعظم تھے، یہ چیز آپ کو اگر اس کے خلاف پروسیڈ کرنا تھا تو وہ ٹائم تھا کہ آپ اس وقت پروسیڈ کرتے. اس وقت آپ اس کو کہتے تھے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ایک عجیب قسم کی کنڈکشن ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب کو خود بھی اور ان کی جو پارٹی ہے ان کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ ظاہر ہے عید کی چھٹیاں ابھی اور جنرلی عید کے موڈ کے اوپر ہی ہیں لوگ سارے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ آج جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی سراج الحق صاحب سے بات چیت ہوئی، سراج الحق صاحب کی پرویز الہی صاحب سے بھی بات ہوئی اور مسئلہ وہی ہے کہ یہ جو عید کی چھٹیوں کے فوری بعد 26 کو یہ جو ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ جو حکومت اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں تاکہ آپس میں مل بیٹھ کے تو کچھ مذاکرات کی طرف آگے چلیں اور پھر 27 کو بھی ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی انہوں نے بتانا ہے کہ جی کیا کچھ ہوا، کتنے ہم جو مذاکرات ہیں اس سلسلے میں کس قسم کی پروگرس، کیا ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، وہ ساری چیزیں. لیکن اس میں اہم بات یہ ہوئی کہ اب وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ میں کوئی اتنا بڑا بریک تھرو ویسے نہیں دیکھ رہا کہ وہ بھی اتنا جلدی کہ جی سپریم کورٹ ایک دن میں یہ کہے گی یا 4 دن میں کہے گی اور اس لحاظ سے بریک تھرو ہوگا. آئی ڈونٹ سی اینی بریک تھرو ویری سون. لیکن جو مجھے رکاوٹ ابھی نظر آ رہی ہے نا فوری طور کے اوپر، مولانا فضل الرحمان آج بھی انہوں نے کہیں پہ بات چیت کی اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو بالکل خلاف ہیں بات چیت کے. 26 تاریخ کو اب ظاہر ہے جب پی ڈی ایم کی ٹاپ لیڈرشپ نے بھی آپس میں شاید کچھ ملنا ہے، کوئی میٹنگ کرنی ہے، تو اس قسم کی بھی کچھ آج میں خبر پڑ رہا تھا کہ جو جے یو آئی ایف ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جو ہے ان کی جو مرکزی مجلس عاملہ ہے اس نے اپنی میٹنگ بلا لی اور وہ میٹنگ شاید کچھ دن چلے گی. سو اگر وہ میٹنگ ہوتی ہے اور وہ کچھ دن چلے گی اور ان کا فوکس وہ میٹنگ ہوگی اور تو پھر کیا وہ پی ڈی ایم کی اس قسم کی مشاورت میں، مذاکرات والی مشاورت میں شامل ہوں گے کہ نہیں. سو
ابھی وہ بالکل مطلب ہے کہ مجھے نظر جس طرح آ رہا ہے کہ وہ بڑے فرم ہیں، یا ریجڈ ان کو کہیں یا فرم کہیں کہ نہیں کسی بھی لحاظ سے عمران خان صاحب سے بات چیت نہیں کرنی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ 27 کو کیا ہوتا ہے. وہی والی بات میں آپ کو بتا دوں کہ بریک تھرو والی بات ممکن نظر نہیں آتی مجھے کہ بڑا بریک تھرو ہو جائے گا، کیونکہ سیاستدان ڈائیورجنٹ ویوز ہیں. ظاہر ہے ایون آپ کولیشن پارٹنرز بھی اگر ہیں تو آپ کے مختلف ایشوز کے اوپر آپ کے مختلف آرا ہوتی ہیں. اور پھر یہاں پہ تو ہم پی ڈی ایم جو ایک ایکسٹریم ہے اور پی ٹی آئی جو دوسری ایکسٹریم ہے، ان دونوں کے درمیان ہم بات چیت کے ذریعے کنکلوژن مطلب یہ ہے کہ جی کس طریقے سے بات چیت آگے بڑھ کے الیکشن ڈیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. تو وہ کتنا کیسے ممکن ہے، کیا یہ پاسبل ہے کچھ دنوں کے اندر، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے لیے کچھ دن کی جو ڈیڈ لائن دیتی ہے. جیسے پہلے دن تو خیر انہوں نے 2-3 گھنٹوں کی بات کر دی تھی، اور ابھی وہ 27 سے پہلے وہ چاہ رہے ہیں سارا کچھ ہو جائے. مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اور اس کے اوپر میں یہ صرف چیف جسٹس صاحب سے یہ کہوں گا کہ جب آپ اس طرح کا سیاستدانوں سے، اور جو کہ ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں جن کا بہت بڑی فالوئنگ سب کچھ وہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ڈویژنز، اپنی دشمنیاں، اپنی جو ان کے درمیان بغض اور یہ نفرتیں جو بہت زیادہ پھیل چکی ہیں سیاسی، کہ وہ ختم کر کے تو ایک ساتھ مل کے تو کسی کنکلوژن کے اوپر پہنچیں. تو چیف جسٹس صاحب جب ان کو یہ کہتے ہیں تو ان کو یہ بھی بات دیکھنی چاہیے کہ ان کے گھر کے اندر، میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ وہاں پہ تو صرف 15 ججز ہیں. تو 15 ججز کو اکٹھا یا ایک پیج کے اوپر لانا، یا کم از کم اس حد تک کہ جی کوئی ان کے جو اپنے ججمنٹس ہیں یا جو ان کے ویوز پبلک ہوتے ہیں اس میں کم از کم ایک دوسرے کو امبیرس نہ کریں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو امبیرس نہ کریں. ان کی جو فنکشننگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس میں اس قسم کی چیزیں نہ ہوں جو کہ پوری سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے لیے امبیرسمنٹ بہت بڑی ہوتی ہے. وہ اس کو سالو کیا کر پائے کہ وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ جو اتنے مطلب ہے کہ 15 لوگوں کے لحاظ سے جو چیز وہ مینیج نہیں کر رہے، وہ اتنی بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک دم سے کسی ایک چیز کے اوپر اگری کر جائیں گے. میرے اس بارے میں بڑے سیریس ڈاؤٹس ہیں. تو اس لیے میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز یہ جو نیگوسیشن والی بات ہے، مذاکرات والی، یہ ٹائم کنزیومنگ ہے. یہ اس کی اپنی ایک پیس ہوتی ہے، یہ اپنا ٹائم ایک لے گی. اس کے لحاظ سے یہ چیزیں کنکلوڈ ہوں گی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ویک ظاہر ہے اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا کچھ ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.